دعوے سے کہتا ہوں، چیلنج دیتا ہوں میں مرکزی جامع بس پل سے، مجھے بتائیں کہ پرسوں جن لوگوں نے شور مچایا ہے وہ بتائیں پورے جموں کشمیر کے اندر ایک آدمی نے بھی چاند نہیں دیکھا؟ جب پورے جموں کشمیر کے اندر ایک آدمی نے چاند نہیں دیکھا، اب رات کے 11:15 بجے کوئی چاند چڑھا دے اور صرف ایک ریڈیو کی بنیاد پہ، ایک اعلان کی بنیاد پہ، ایک ٹی وی کی بنیاد پر، اور جس کے عقیدے کا پتہ نہیں، جس کے عمل کا پتہ نہیں، ایسا آدمی اگر کوئی کہہ دے، کیا اس کے ایک کہنے کی بنیاد پہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ وہ ماہ رمضان جو ہی آیا تو اب یہ امت کا ایک بڑا المیہ ہے کہ نان ایشو کو لوگ ایشو بنا دیتے ہیں، وہ چیزیں کہ جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ان کو ضرورت بنا لیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ اللہ کا واسطہ ایمانداری سے آپ بتائیے، آپ کو نماز کون پڑھاتا ہے؟ ذرا جواب دیں۔ عالم پڑھاتا ہے کہ غیر عالم پڑھاتا ہے؟ اب جمعہ کون پڑھاتا ہے؟ عید کون پڑھاتا ہے؟ نکاح کون پڑھاتا ہے؟ بچہ اگر پیدا ہو جائے تو کان میں اذان کون پڑھتا ہے؟ تو ہر جگہ مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے، کیا ایک عام آدمی بغیر عالم کے اپنی زندگی گزار سکتا ہے؟ ہر موقع کے اوپر اسے عالم کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ اور قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے تو پھر اپنے وہاں بڑھ کے مارنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، خود بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے جو طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس چیز کا تمہیں علم نہیں وہ اہل علم سے جا کر کے پوچھو کہ شریعت کیا کہتی ہے، سنت کیا کہتی ہے، حضور کی حدیث کیا کہتی ہے، قرآن حکیم کی آیت کیا کہتی ہے۔ یہ رب کا فرمان ہے اور یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ وہ عالم جو پبلک کے دباؤ کے اندر آ جائے، وہ عالم جو لوگوں کی باتیں مان لے، وہ عالم جو لوگوں کے کہنے کی بنیاد پہ مسائل بتائے، وہ عالم جو لوگوں کے دباؤ کی بنیاد پہ شریعت کا مسئلہ بتا دے، اللہ کی عزت کی قسم ہے نہ وہ مصلی کے لائق ہے، نہ وہ منبر کے لائق ہے، نہ وہ نبی پاک علیہ السلام کا نائب کہلانے کے لائق ہے، بلکہ نبی کا نائب وہ ہوگا، انبیاء کا وارث وہ ہوگا کہ دنیا ایک طرف کیوں نہ ہو، نہ وہ مصطفیٰ کے حدیث کے خلاف جائے، نہ وہ رب کے قرآن کے خلاف جائے، اسے عالم ربانی کہا جاتا ہے۔ حضرات گرامی وقار، اب میں آپ سے ایک بات بتاؤں، آج وہ لوگ جس کو کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھنے کی نہ توفیق ہے، نہ ہمت ہے، نہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن حالت یہ ہے فیس بک کے اوپر بیٹھ کر کے، واٹس ایپ کے اوپر بیٹھ کر کے، جن کا کل مطالعہ گوگل کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ بھی اس پہ تانو تشریح کرتے ہیں، جناب یہ ایسا کیوں ہوا، تو ایسا کیوں ہوا، تو ایسا کیوں ہوا۔ اب چاند کا مسئلہ آپ لے لیجئے، اب چاند کے تعلق سے پہلے میں اس کی وضاحت کروں گا، پھر کچھ لوگوں کی مرمت بھی نہایت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ چاند ہے کیا؟ تو رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئیں گے اور آ کر کے پوچھیں گے یسألونک عن الأہلہ، چاند کے بارے میں پوچھیں گے۔ یہ چاند کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے، کبھی یہ بالکل معمولی سا ہوتا ہے اور کبھی یہ بالکل پورا ہو جاتا ہے، یہ ہے کیا؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا، رب تعالی نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب قل، آپ اعلان فرما دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، کہ لوگوں کے اوقات اور حج کے اوقات اللہ تبارک و تعالی نے چاند کے ذریعے مقرر فرمائے ہیں، یعنی حج ہوگا چاند کے ذریعے، عید ہوگی چاند کے ذریعے، ماہ رمضان کا روزہ رکھا جائے گا چاند کے ذریعے۔ اب یہ چاند کے ذریعے کیا؟ تو آج کل کے کچھ لوگ وہ جو ڈگریوں کا دعویٰ کرتے ہیں، کچھ وہ لوگ جو پڑھے لکھے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس طرح کے ان پڑھ لوگ ہیں جن کو اتنا پتہ نہیں کہ 29 کو چاند جب نظر آئے گا اس کا سائز الگ ہوگا، 30 کو جب نظر آئے گا اس کا سائز الگ ہوگا، یہ 24 گھنٹے کے بعد جب چاند نظر آتا ہے تو اس کا دورانیہ بھی الگ ہوتا ہے، اس کا سسٹم اور نظام بھی الگ ہوتا ہے۔ اللہ جانے کہاں یہ سائنس پڑھتے رہے، کس علاقے کے اندر رہے، اتنی موٹی سی بات ان کو نہیں سمجھ میں آتی۔ آؤ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں اور جو حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، جامع صغیر کے اندر ہے اور شرح السنہ کے اندر ہے، مشکل الاثار کے اندر ہے، فتح الباری کے اندر ہے، عمدۃ القاری کے اندر ہے، حلیۃ الاولیاء کے اندر ہے، کثیر کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، لوگوں چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کر کے عید کرو، افطار کرو تو چاند دیکھ کر کے اور روزہ رکھو تو چاند دیکھ کر کے۔ اور یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ روزہ کب رکھو؟
बोलो बोलो जोर से, रोजा कब रखो? जोर से, रोजा कब रखो? चांद देख करके। ये किसी और का नहीं, किसी दुनियादार का नहीं, रब के महबूब मुकर्रम और सैयदुल अंबिया का ये फरमान है कि चांद देख करके, चांद देख करके रोजा रखो और चांद देख करके तुम ईद करो। और आगे सुनो, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है, मुत्तफक अलैह हदीस है। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब देखिए चांद देखा जाता है कब? जब मतला साफ हो। चांद देखा जाता है कब? जब मौसम साफ हो। चांद देखा जाता है कब? जब बादल ना हो, बारिश ना हो। अब अगर बादल हो, बारिश हो और मतला साफ ना हो तो क्या किया जाए? तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को किसी का मोहताज नहीं छोड़ा है, न साइंस का, न यूनिवर्सिटी का, न टेक्नोलॉजी का, न किसी और का। ये वो दीन है जिसके बारे में रब ताला इरशाद फरमाता है कि ये दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि दीन पर हक अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम है। और दूसरे मकाम पे इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल यौम, आज के दिन हमने दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया है और मैं दीन इस्लाम से राजी भी हूँ। यानी दीन इस्लाम ये कामिल भी है, मुकम्मल भी है, अकमल भी है। इसके उसूल और ज़ाब्ते रब ने कुरान हकीम के अंदर बता दिए हैं, वो मुस्तफा करीम अलैहि सलाम ने हदीस मुबारका के अंदर बता दिए हैं। अब अगर बादल हो, बारिश हो तो क्या किया जाए? क्या वहां दूरबीन लगाई जाए, जहाज के ऊपर उड़ा जाए, दूर दराज जाया जाए और जाने के बाद जाकर के फिर चांद की तलाश लेकर के जबरदस्ती निकाल करके लोगों को दिखाया जाए? नहीं, बल्कि आका ने इरशाद फरमाया, और ये मुत्तफक अलैह हदीस है, सही बुखारी सही मुस्लिम, फाइन गुम्मा अलैकुम फकमिलुल इद्दता सलासीन। अब अगर तो वहां बादल छाए हो, तो अगर आलूद मौसम हो और चांद नजर आने की कोई भी सबील ना हो, तो आका इरशाद फरमाते हैं शाबान की 30 दिन की गिनती पूरी करो। शाबान की कितने दिन की गिनती पूरी करो? जोर से आवाज आए, कितने दिन की गिनती पूरी करो? 30 दिन की गिनती पूरी करो। और 30 दिन की गिनती पूरी करने के बाद अब माह रमजान का तुम रोजा रखो। अब ये एक हदीस है, इसके अंदर में मुस्तफा करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, सूमु हत्ता तरुल हिलाल व तुकम्मिलुल इद्दा, कि तुम रमजान का रोजा उस वक्त रखो जब तुम चांद देख लो। जब चांद देख लो फिर रमजान का रोजा रखो। और चांद देख लो, वरना तुम क्या करो कि अगर चांद न देखो तो फिर 30 दिन की गिनती पूरी करो। यानी 30 दिन जिस वक्त गिनती तुम्हारी पूरी हो जाएगी तो फिर तुम गिनती पूरी करो। और गिनती पूरी करके ये इद्दत से ये सारे के सारे ये वक्त जो है वो तुम मुकम्मल करो, या 30 दिन की गिनती पूरी करो। हज़रात गिरामी वक़ार, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे आप ये बताइए कि मुस्तफा करीम अलैहि सलाम ने जब ये इरशाद फरमाया कि चांद देख करके रोजा रखो, चांद देख करके तुम ईद करो, आप मुझे बताइए, मैं दावे से कहता हूं, चैलेंज देता हूं मैं मरकजी जामे मस्जिद पुंछ से, मुझे बताएं कि परसों जिन लोगों ने शोर मचाया है वो बताएं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक आदमी ने भी चांद नहीं देखा। जब पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक आदमी ने चांद नहीं देखा, अब रात के पौने 11 बजे कोई चांद चढ़ा दे और सिर्फ एक रेडियो की बुनियाद पे, एक ऐलान की बुनियाद पे, एक टीवी की बुनियाद पर, और जिसके अकीदे का पता नहीं, जिसके अमल का पता नहीं, ऐसा आदमी अगर कोई कह दे, क्या उसके एक कहने की बुनियाद पे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की हदीस को छोड़ा जा सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फैसला करो जरा जिंदा दिली से कि फैसला टीवी के ऐलान के बुनियाद पे होना चाहिए या हुजूर की हदीस की बुनियाद पे होना चाहिए?